پاکستان سے ایک دوست کا خط ہے. کہتے ہیں کہ حضور نے ایک خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ سالگرہ نہیں منانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور مومن کو لغویات سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک. ذرائع شفقت وضاحت فرما دیں کہ اس تقریب کو اگر اس نیت سے کہ ایک دوسرے پر بوجھ ڈالے بغیر صرف بچے کی خوشی اور آپس میں محبت بڑھانے کے لیے منایا جائے تو کیا پھر بھی یہ لغویات میں ہی آئے گی یا یہ بہانے ہیں مختلف جو نفس پیش کرتا رہتا ہے؟ اور قرآن کریم میں آتا ہے نفس تمہارے لیے تمہاری چیزیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. اسی کی ایک مثال ہے. جب ایک رسم کو بطور رسم کے ترک کرنا ہو تو پھر انفرادی بحث نہیں رہا کرتی کہ کسی کی کیسی نیت ہے اور کیا ہے. یہ تو شراب جب منع ہوئی تو اس لیے منع ہوئی کہ اس کے نتیجے میں انسان بہک جاتا تھا، اور صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پھر انسان بعض دفعہ نمازوں کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتا. لیکن آج کو یہ عذر تو نہیں رکھ سکتا کہ میں تو بہت تھوڑی پیوں گا اور بالکل نہیں بہکوں گا، اس لیے مجھے اس کا نقصان نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کے فوائد بھی ہیں، تو میں کیوں نہ صرف فوائد سے استفادہ کروں اور نقصان سے بچا رہوں. تو یہ محض نفس کے بہانے ہیں. جب ایک عمومی حکم جاری کیا جاتا ہے تو سب کو اس سے رکنا چاہیے، ورنہ یہ رسمیں پھر سر اٹھائیں گی، آگے بڑھیں گی اور پھیل جائیں گی، پھر ان کے بد پہلو نمایاں ہوتے جائیں گے. اصل میں نے جو بات سمجھائی تھی وہ پتہ نہیں کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا تھا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن نہ آپ نے منایا، نہ صحابہ نے، نہ آپ کی بیگمات نے، نہ خلفاء کی پیدائش کا دن منایا گیا، تو آپ یہ ایک عذر رکھ سکتے ہیں شاید. اول تو یہ غلط ہے کیونکہ اسلام تو ہر زمانے کا مذہب ہے کہ اس زمانے میں یہ باتیں تھی نہیں. پھر یہ زمانہ آ گیا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بطور مہدی کی تشریف لائے، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عمل میں زندہ کر کے دکھایا. تو اب تو وہ زمانہ تھا جب کہ یہ رسمیں منائی جا رہی تھیں. آپ کی کیوں برتھ ڈے نہیں منائی گئی؟ کیوں خلفاء میں سے کسی کی برتھ ڈے نہیں منائی گئی؟ مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج برتھ ڈے ہے. مجھے کبھی کسی کا فون آ جائے اتفاق سے تو پتہ چلتا ہے. تو یہ فضول باتیں ہیں. خوشیوں کے اور جو طریقے ہیں، آمین منانے کا کتنا اچھا طریقہ رائج ہوا ہے. یہ سنت حسنہ ہے جو اسلام میں داخل ہوئی ہے. اس سنت حسنہ سے فائدہ اٹھائیں. بچوں میں قرآن کریم کا شوق ہوگا اور وہ جب سج دھج کے تیار ہو کے قرآن پڑھنے آئیں گے، پھر آپ دعوت کریں گی تو آپ کے سارے شوق اچھی طرح پورے ہو سکتے ہیں. اس لیے فضول باتوں کے لیے فضول بہانے نہ بنائیں.